اسی طرح خیبر کے سے واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحابہ کے پاس پہنچے تو آپ نے آرام فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اس مقام پر ادا کی، صحابہ اکرام نے بھی کی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کسی کام سے گئے تھے، کام میں مصروف تھے، تو ابھی آپ نے نماز کو ادا نہیں فرمایا تھا۔ جب آپ حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی ذرا میرے قریب آؤ تاکہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں تو کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں کہ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ تو جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ کی آنسو مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے چہرے پر پڑے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیا بات ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر اس کو ادا کر لو۔ عرض کیا حضور سورج غروب ہو چکا ہے، نماز جو ہے اس کا وقت جا چکا ہے، اب تو مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یوں دعا کی، اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا کی، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشمس۔ یا اللہ یہ پیارے علی تیری اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے، لہٰذا سورج کو واپس کر دے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اپنے ہاتھ مبارک بھی اپنے چہرے مبارک پر آپ پھیر رہے تھے۔ حضرت اسما صحابیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد پھر واپس پلٹ آیا اور پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اب تم اپنی نماز کو ادا کر لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ یہ مقام، یہ شان اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ کی دعا کی برکت سے ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس آ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تسلی کے ساتھ، سکون سے کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ تو جب آپ نے نماز کو ادا فرما لیا پھر سورج غروب ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کو ادا فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بڑے جلیل القدر محدثین، ائمہ اکرام، مفسرین، محققین نے اس کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام طحاوی نے مشکل الحدیث میں اس کو روایت کیا ہے اور حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں اس کو بیان کیا ہے اور محدث طبرانی نے موجم میں اس کو بیان کیا ہے اور محدث ابن مندہ نے اپنی کتاب میں، ابن شہین نے اس کو بیان کیا ہے، ابن مردودیہ نے بحوالہ نسیم الریاض بیان کیا ہے، امام قسطلانی نے مواب الدنیا میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، امام عبد الباقی زرقانی کی شرح مواہب بھی اس کو بیان فرماتے ہیں، امام احمد بن صالح نے بحوالہ نسیم الریاض زرقانی شریف میں اس کو بیان کیا ہے، علامہ خفاج نسیم الریاض میں اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا میں اس کو بیان کیا ہے، امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، علامہ ابن عابدین نے رد المختار میں اس کو بیان کیا ہے،
علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو بیان کیا ہے، علامہ تقی الدین حلبی نے نزہۃ الناظرین میں اس کو بیان کیا ہے، شیخ حماد الدین نے بہجت المحافل میں اس کو بیان کیا ہے، حافظ الحدیث امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف اللبس میں اس کو بیان کیا ہے، علامہ اشقر یمنی نے شرح بہجت المحافل میں اس کو بیان کیا ہے، قاضی القضاء امام عراقی نے تقریب میں اس کو بیان کیا ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے، اور مفسر قرآن علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اسے شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، حاتم اللہ جیون نے نور الانوار میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، حب الرسول علامہ نبہانی نے انوار محمدیہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، عارف باللہ شیخ فرید الدین عطا نے منطق الطیر میں اس کو بیان کیا ہے، شیخ المشائخ خواجہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری نے تحفہ رسولیہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، مولانا نور بخش توکلی رحمۃ اللہ نے سیرت رسول عربی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام نووی نے شرح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کو منیر العین میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہ وہ ہمارے اکابرین ہیں، محدثین ہیں، مفکرین ہیں، محققین ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو بیان بھی کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ اس حدیث مبارکہ کی سند کے اندر یا اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ڈوبا ہوا سورج واپس کر دیا۔ اور اسی طرح عتیبہ بن ابو لہب نے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی بات کہی، اور ایسی بے ادبی اس نے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے جلال جو ہے وہ فرمائی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، کہ یا اللہ اس پر درندہ مسلط کر دیں۔ جب حضور نے یہ دعا فرمائی اور اس کی یہ دعا والی بات جب ابو لہب کو پتہ چلی، وہ اس کو بڑی فکر ہوئی اور بڑا بے چین ہوا۔ اگرچہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے وہ باخبر تھے کہ آقا علیہ السلام سچے نبی ہیں، آپ حق پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس بات کا یقین ابو لہب کو بھی تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کے بیٹے کے بارے میں دعا کی ہے، تو اس نے بڑی فکر کی اور اسپیشل کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم ہر وقت میرے بیٹے عتیبہ کے ساتھ رہو اور اس کی حفاظت کرو۔ اور اسی وجہ سے ابو لہب کا دل گواہی دیتا تھا کہ ان کی زبان پاک سے نکلنے والی جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ ابو لہب نے بامر مجبوری اسی عتیبہ کو تجارتی قافلے کا امیر بنا کر روانہ کر دیا۔ تو ابو لہب قافلے کے شرکاء کو بار بار تاکید کرتا کہ عتیبہ کا خیال رکھنا، جب یہ سوئے تو جو پہرے دار ہیں وہ اس کے چاروں طرف پہرا دیں، جب یہ کہیں جائے تو اس کے ساتھ ساتھ چلنا، اس سے کوئی تکلیف نہ آئے، اس سے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو اس نے اپنی احتیاطی ساری تدابیر کی، نصیحتیں کی، اسپیشل لوگوں کو اس کے ساتھ بھیجا کہ تم دن رات اس کی حفاظت کرو گے، اور پھر کہا کہ عتیبہ کا خیال رکھنا، اسے کوئی درندہ نہ کھا جائے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اسے کوئی دشمن مار نہ دے یا اسے پر کوئی حملہ نہ کر دے، اس نے کہا اسے کوئی درندہ نہ کھا جائے۔ یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس پر درندے کو مسلط کر دے۔ اب اس کو یقین اتنا تھا کہ اس نے ان لوگوں کو جب تلقین کی، نصیحت کی، اس نے کہا
کہ میرے عتیبہ کا خیال رکھنا، اسے کوئی درندہ کھا نہ جائے۔ تو قافلہ روانہ ہوا اور ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، اور وہاں قریب کسی راہب کا عبادت خانہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ تو پیغام بھیجا، اے عرب کے لوگوں، یہاں درندے بھی ہیں، لہذا ہوشیار ہو کر سونا۔ اس پر قافلے والوں کو ابو لہب کا پیغام بھی یاد آیا۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور عتیبہ کو بوریوں کو جوڑ کر اس کے اوپر اس کا بستر لگا دیا، کہ بوریاں جوڑ کر اس کو ذرا بلند کر لیا، اس کے اوپر اس کا بستر لگا دیا کہ تم یہاں اس پر سو جاؤ اور ہم چاروں طرف پہرا دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس کو سلا دیا، اس کی نگرانی کرنے لگے، تو نگرانی کرتے کرتے تو جب ان کی آنکھیں بند ہونے لگی تو وہ بھی سا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ سو گئے۔ اور وہ وقت آن پہنچا کہ حضور کی دعا جس وقت قبول ہوئی کہ جنگل سے شیر آیا، اس نے ایک ایک کو سونگنا شروع کر دیا۔ وہ ایک کو سونگتا، پھر آگے جاتا اس کو سونگتا، پھر تیسرے کو سونگتا، چوتھے کو سونگتا۔ اس نے سارے مشرکین کو جو وہاں کافر تھے سب کو سونگا۔ سب کو سونگنے کے بعد اس نے سب کو چھوڑ دیا، اور شیر پھر جب چاروں طرف دیکھنے لگا کہ سب کو سونگ لیا ہے، جب اس نے بوریوں کے اوپر دیکھا کہ اوپر بھی کوئی ہے، تو اس نے ان بوریوں کے اوپر چھلانگ لگائی۔ بوریوں کے اوپر چڑھ کر جب اس نے عتیبہ کو سونگا تو سونگنے کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو گستاخ رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بے ادب ہے۔ اس سے اس کو بے ادبی کی جب بو آئی تو اس شیر نے دھاڑا اور عتیبہ کو پر حملہ کر دیا، اور ایک ہی حملے میں اس کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا اور شیر بھاگ گیا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا کہ حضور نے دعا کہاں کی اور قبولیت کہاں ہوئی، اور کیسے وہ جنگل کا شیر آیا، سونگ کر اس نے اس کو تلاش کر لیا کہ باقی کافر ہے، مشرک ہے، لیکن بے ادب وہ تھا، اور اس کو جب سونگا اس سے بے ادبی اس بو آئی تو اس نے فوراً اس پر حملہ کر کے چیر پھاڑ کر اس کو ختم کر دیا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 404، تفسیر روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ 211، اور جلد نمبر 10 صفحہ 534، مدارج النبوۃ جلد 1 صفحہ 439 پر بیان کیا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ حضور دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح سینہ انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ستویل والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اور میری والدہ ماجدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کیا گھر میں کوئی چیز ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جو کی کچھ روٹیاں ہیں، وہ روٹیاں نکالیں اور پھر ایک دوپٹہ نکال کر اس کے کنارے میں وہ روٹیاں باندھ دیں، اور پھر وہ روٹیوں والی طرف میری بغل میں دے کر باقی حصہ دوپٹے کا میری گردن میں لپیٹ دیا، اور مجھے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں آپ کی خدمت میں پیش کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں مسجد شریف میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو میں نے سلام عرض کیا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی حضور۔ فرمایا کچھ کھانا دے کر بھیجا ہے؟ عرض کیا جی حضور، کھانا دے کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اے صحابہ اٹھو اور ابو طلحہ کے گھر چلے۔ یہ سن کر میں نے آگے آ کر ابو طلحہ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام سمیت تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو طلحہ
فوراً میری والدہ ام سلیم کے پاس گئے اور بیان کیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سارے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس سوائے ان روٹیوں کے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میری والدہ ماجدہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول جانے اور ہمیں کیا فکر ہے، اگر وہ صحابہ اکرام کو لے کر آ رہے ہیں تو انتظام بھی کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور آگے آ کر استقبال کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جلوہ فرما ہوئے تو فرمایا اے ام سلیم، جو کی کچھ روٹیاں تمہارے پاس ہیں وہ لے کر آؤ۔ میری والدہ ماجدہ وہ روٹیاں جو کی لے کر حاضر ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان روٹیوں کو بور لو، یعنی کہ ان کو کتر لو، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لو۔ تو میری والدہ نے ان کو بورنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ گھی ہے تو گھی لایا گیا، آپ نے گھی کی جو کپی تھیں وہ ان روٹی کے اوپر نچوڑ دی، اور نچوڑنے کے بعد ان کا ملیدہ جو ہے وہ بنا دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو برتن تھا وہ سامنے رکھا، پھر جو اللہ کو منظور تھا آپ نے پڑھا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اس میں برکت نازل فرما دے۔ آپ نے دعا فرمائی اور پھر فرمایا اے ابو طلحہ 10 آدمیوں سے کہو کہ وہ آئیں اور اس میں سے پیٹ بھر کر کھائیں۔ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں 10 کو بلاتا رہا، وہ آتے رہے، پیٹ بھر کر کھاتے رہے، پہلے 10 جاتے ہیں، پیچھے سے اور 10 آ جاتے ہیں، اس طرح کر کے فرمایا کہ سارے صحابہ اکرام نے کھانا کھایا۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اے ابو طلحہ وہ کتنی تعداد میں صحابہ اکرام تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی تعداد میں 70 سے 80 تھے، کہ 80 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے وہ کھانا کھایا، اور ان کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، اور پھر فرمایا کہ گھر والوں نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ نے جب کھانا کھا لیا تو صحابہ اکرام بھی تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، سارے گھر والوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس برتن میں جھک کر نیچے کی طرف دیکھا کہ اس میں سے کچھ ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے جب دیکھا تو کھانا اتنے کا اتنا ہی تھا جتنا تیار کیا گیا تھا، سارے صحابہ نے بھی کھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، گھر والوں نے بھی کھایا، فرمایا کھانے میں اتنی برکت آئی کھانے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے ایسی برکت اس میں ڈال دی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دارمی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 27، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 179، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 108، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 505، مشکاہ شریف جلد صفحہ نمبر 537، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 226، ابواب المناقب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کتنا اثر ہے کہ آپ جب بھی دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔